بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت نہم کی اردو کی کلاس لے رہے ہیں۔ جو آخری سبق ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے جو ہمارے مصنف ہیں سر سید احمد خان، ان کے حالات زندگی کو پڑھا تھا۔ سر سید احمد خان کی زندگی کے اندر ہم نے جو چند اہم باتیں پڑھی، ان میں سے بنیادی طور پر ان کی پیدائش 1817 میں ہوئی اور 1898 میں ان کی وفات ہوئی۔ پیدائش دہلی میں ہوئی اور وفات ان کی علی گڑھ میں ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے ساتھ ہم نے چند باتیں یہ پڑھی تھی کہ ابھی 1817 سے لے کر 1898 یہ وہ عرصہ ہے جس میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی اسی دوران ہو گئی، جس میں مسلمانوں کو بہت برے طریقے سے شکست ہوئی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے مسلمانوں کو بے دردی سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو جو مسلم رہنما تھے انہوں نے کچھ تحریکیں شروع کی تاکہ مسلمان دوبارہ سے بحال ہو جائیں۔ انہی لوگوں میں ایک سر سید احمد خان تھے جنہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی، اور اصلاحی تحریک شروع کرنے کے ساتھ ایک تو عملی طور پر وہ کام کر رہے تھے اور دوسرا قلمی طور پر تحریریں بھی لکھ رہے تھے۔ اسی ضمن میں انہوں نے مقالات سر سید کے نام سے ان کے چند مضامین جو ہیں وہ شائع ہوئے۔ انہی مضامین میں سے ایک مضمون جو ہے وہ قومی اتفاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ قومی اتفاق، جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ اب ہمیں سبق کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مقصد یہی ہے، جو اس وقت کے حالات تھے، مسلمان منتشر تھے، تفرقہ بازی کے اندر اور انتشار کا شکار تھے، تو انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے مسلمانوں کو ایک ہونے کی اور یکجہتی کی اور نفاق سے دور ہونے کی ترغیب دی ہے۔ اسی ضمن میں لکھا ہوا جو مضمون تھا قومی اتفاق، ہمارے مصنف نے اس کو کتاب کا نصاب کا حصہ بنایا ہے اور آج ہم پڑھیں گے۔ مضمون پڑھنے سے پہلے علامہ اقبال کا جو شعر ہے وہ میں نے اپنی بک کے اوپر بھی لکھا ہے، آپ بھی اپنی بک کے اوپر ساتھ لکھ لیں گے۔ آئیں اب اپنی اپنی بکس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اسی موضوع کے اوپر بیٹا اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ شعر میں نے موقع کی مناسبت سے اس وجہ سے لکھ دیا کہ اس شعر کے اندر بھی علامہ اقبال نے اتحاد اور اتفاق کا درس دیا ہے۔ جب ہم اس سبق کا خلاصہ نکالتے ہیں کہ پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے، تو اس ایک شعر میں پورے سبق کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ فرد قائم، فرد ایک شخص کو کہتے ہیں، جمع افراد آ جاتی ہے۔ قائم ربط ملت سے ہے، ربط آپ کو پتہ ہے رابطہ رکھنا، ٹھیک ہے، میل ملاپ، یہاں مراد اتفاق ہے۔ ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جتنے پانی سے موج بنتی ہے، اگر آپ اس کو ٹینکی کے اندر لا کے ڈال دیں گے تو اب اس کے اندر وہ دم خم نہیں رہے گا، وہ موج نہیں بن سکتی، وہ ٹھاٹھیں نہیں مار سکتا، وہ اپنے وجود کا اظہار اس طریقے سے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دریا میں وہ اور جو پانی ہے اس کے ساتھ ہے، اس کو بیک اپ سے سپورٹ مل رہی ہے، یہی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جیسے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ باقی پانی کے ساتھ مل کر اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے اور وہ موج کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور جب وہ باہر آ جاتا ہے تو اس کا وجود ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے اتفاق بھی ایسی ہی چیز ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ قومی اتفاق، قوم آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ملت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہت سے افراد جب منظم طریقے سے ایک جگہ پر رہتے ہیں تو وہ قوم ہو جاتے ہیں اور ان کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں۔ اتفاق آپ کو پتہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ مصنف کس طریقے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، اتفاق کا درس کیسے دیتے ہیں۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے، سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ قوم کی تعریف کی جا رہی ہے،
قوم کی تعریف کی جا رہی ہے، جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے۔ لازم کے اوپر میں نے ضروری لکھا ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے، اس کو آپ نے معنی ساتھ ساتھ لکھنے ہیں۔ زمانہ دراز سے، زمانہ دراز، لمبی مدت، طویل عرصہ، زمانہ دراز سے جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالا تر ہے۔ بالا تر کہتے ہیں اوپر یا دور ہے، جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بالا تر ہے۔ قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا۔ قوم دو طریقے سے بنتی تھی، مصنف کہتے ہیں۔ پہلا، کسی بزرگ کی نسل، ایک شخص ہے، اس کی اولادیں ہیں، بہت ساری اولادیں ہو گئی تو وہ ایک قوم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے مختلف لوگوں کی اولادیں جو ہیں یا مختلف لوگ آ کر ایک جگہ آباد ہو گئے، وہ قوم بن گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی پاکستانی، اب یہ سارے ایک شخص کی اولاد نہیں ہیں، یہ سارے ایک ملک کے باشندے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں جی پٹھان ایک قوم ہے، ہزارے والے ایک قوم ہے، پنجابی ایک قوم ہے، تو وہ کوئی پنجابیوں کی ایک ہی نسل سے وہ آ رہے تھے تو وہ پنجابی قوم بن گئی، پٹھانوں کی قوم بن گئی۔ تو قوم دو طریقے سے بنتی ہے، ایک کسی بزرگ کی نسل ہونے سے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے۔ اب اگر یہاں پر سوال آ جاتا ہے کہ بھئی قوم جو ہے کن طریقوں سے بنتی ہے، مصنف نے کون سے طریقے بتائے ہیں، تو یہ دو طریقے بتائے ہیں، بزرگ کی نسل یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے۔ اب یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے۔ اب یہاں پر مصنف اگلے پیراگراف میں ہمیں اب بحیثیت مسلمان کے سمجھا رہے ہیں کہ قوم کیا ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفرقہ قومی، تفرقہ کہتے ہیں نا اتفاقی کو، بے اتفاقی کو، ٹھیک ہے جی، یا نفاق کو، یہ تینوں معنی آپ کر سکتے ہیں۔ تفرقہ قومی کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا۔ کون سا تفرقہ قومی؟ کسی بزرگ کی نسل یا ملک کا باشندہ، ان دونوں کا تعلق دنیاوی اعتبار سے ہے، دنیاوی اعتبار سے تھا، مٹا دیا، اور ایک روحانی اور قومی رشتہ، ٹھیک ہے جی، اور ایک روحانی رشتہ قوم قائم کیا۔ روحانی رشتہ قوم کیا ہے؟ یہ وہ رشتہ جو روح کا ہو، یہ جسمانی تعلق ہیں، بزرگ کی نسل ہے تو وہ ان کی اولاد ہیں تو جسمانی تعلق، کسی ملک کے باشندے ہیں سارے تو ان کا جسمانی تعلق ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے پیغمبر نے جو رشتہ قائم کیا وہ کیا تھا؟ روحانی تھا، روح کا تعلق قائم کیا، جو ایک حبل متین، حبل متین، حبل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رسی، متین کہتے ہیں مضبوط کو، حبل متین مضبوط رسی۔ اب یہ مضبوط رسی کس کو کہا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مضبوط تھا۔ یہ جو ہمارا کلمہ ہے نا، یہ ایک مضبوط رسی ہے۔ اب اس کو مضبوط رسی کیوں کہا ہے؟ مضبوط رسی سے تشبیہ دی، کیوں بھائی؟ وہ جب ایک رسی جو ہے اس کو سارے لوگ مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، تو ان کا وجود ایک ہو جاتا ہے۔ اب ان میں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس نے کتنی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ اب جیسے ہم رسہ کشی آپ دیکھتے ہیں، ایک طرف 10 لوگ ہوتے ہیں، دوسری طرف 10 لوگ ہوتے ہیں، اب وہ مضبوط رسی کو تھامے ہوتے ہیں اور وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی مثال کلمہ طیبہ کی بھی ہے، یہ ایک مضبوط رسی ہے، جس نے اس کو تھام لیا، یعنی جس نے اس کو کلمہ پڑھ لیا، یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو وہ ایک روحانی رشتے کے اندر قائم ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک ملک کے باشندے نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی بزرگ کی یا کسی ایک خاندان میں سے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب یہ مضبوط رسی وہ تھام لیتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ روحانی طور پر، دلی طور پر آپس میں ان کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔
یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مضبوط تھا۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے۔ نیست و نابود کے معنی ہے ختم ہو جانا۔ نیست و نابود فارسی زبان کی یہ اصطلاح ہے جس کے معنی ہے ختم ہو جانا۔ نیست و نابود ہو گئے اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔ نیا روحانی بلکہ خدائی، خدا کا بنایا ہوا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں مصنف نے حبل متین کس کو کہا ہے؟ تو حبل متین مضبوط رسی کلمہ طیبہ کو کہا ہے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، مضبوط رسی کو اس نے تھام لیا، اب اس کا تعلق چاہے کسی بھی نسل سے ہے یا کسی بھی ملک سے ہے، دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہنے والا ہے، تو وہ کیا ہے، آپس میں ان کا ایک روحانی رشتہ قائم ہو گیا۔ اب وہ ایک قوم ہو گئے۔ پہلے پیراگراف میں قوم کی تعریف یہ کی کہ عام طور پر قوم کسی بزرگ کی نسل ہے یا کسی علاقے کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے نقطۂ نظر سے، اسلام کے نقطۂ نظر سے جو اللہ کے پیغمبر نے قائم کیا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جس نے یہ پڑھ لیا وہ ایک قوم بن جاتے ہیں۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا، وہی بات جو میں نے کہہ دی، چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، کہ وہ ترک ہے یا تاجک۔ ترک سے مراد ترکی کا باشندہ، ترکی کا رہنے والا۔ تاجک سے مراد تاجکستان کا رہنے والا، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا۔ وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا۔ ماں چین کا مطلب ہے چین کے علاوہ کا، چین کے علاوہ، یعنی امریکہ کا ہے یا وہ افریقہ کا ہے یا یورپ کا ہے، کسی بھی ملک کا ہے۔ وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں۔ وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا، مستحکم کے معنی ہے مضبوط کیا، وہ ایک قوم ہو گیا، کیونکہ خدا نے خود فرمایا ہے۔ اب یہ خدا نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے۔ ترجمہ مصنف نے لکھا ہے، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے مابین، مابین کے معنی کیا ہیں؟ درمیان، مصالحت کراؤ، مصالحت کے معنی کیا ہیں؟ صلح کراؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور آپس میں مصالحت کراؤ، دو بھائیوں کے درمیان ہمیشہ صلح کراؤ، نفاق پیدا نہ کرو، مراد یہ ہے نفاق پیدا نہ کرو، یکجہتی اور اتفاق پیدا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اب مصنف نے پہلے عام زبان میں ہمیں سمجھایا، اور اس کے بعد جب کہہ دیا کہ ہم تو نہ نسل کے اوپر چلتے ہیں، نہ کسی علاقے پر چلتے ہیں، ہم نہ تاجکستان، نہ ازبکستان، نہ عرب، نہ چین، نہ ان کالے گورے کسی بھی رنگ کو نہیں دیکھتے۔ یہ اس پیراگراف میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ خطبہ حجۃ الوداع کی طرف، جس میں اللہ کے پیغمبر نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی بھی شخص کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بس معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو یہاں پر اب مصنف نے قرآن میں سے آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اب قرآن سے آگے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے پاس آیت ہے اس کو آپ نے اپنے پاس غور سے انڈر لائن کر کے رکھ لینا ہے، کیونکہ یہی آیت بعض اوقات امتحانوں کے اندر آ جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ قومی اتفاق کے اوپر کسی آیت کا حوالہ دیں، تو آپ یہ آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مجھے اس بات کے دیکھنے سے بہت افسوس ہے۔ اب یہاں مصنف اپنا جو نظریہ ہے یا اپنا جو تجربہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، مگر مثل برادران یوسف کے ہیں۔ ہمیں کس سے تشبیہ دی جی؟ برادران، برادر فارسی زبان کا لفظ ہے، بھائی کو کہتے ہیں، برادران جمع ہے، ٹھیک ہے، برادران یوسف کے ہیں۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آپس میں بھائی ہیں۔ اور بھائی قصہ سنا ہے سورہ یوسف کے اندر، باقاعدہ تفصیل میں یہ قصہ آیا ہوا ہے قرآن پاک میں، 12ویں سپارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ان سے
بغض رکھتے تھے، منافقت رکھتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف کے جو والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے یوسف چھوٹا، یہ پیغمبر بنے گا، تو وہ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی بغض اور نفاق کا شکار ہوئے۔ انہوں نے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا کہ بھئی، اور گھر آ کر اطلاع دی کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے، اور طرح طرح سے ان کے ساتھ نفاق رکھتے تھے۔ تو تھے ان کے بھائی ایک ہی والد کی اولاد تھے، تو ہم بھی آپس میں، مصنف کہتے ہیں، آپس میں بھائی تو ہیں، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اوپر سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا ثبوت دینے کے لیے زبانی کلامی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارے دل ویسے ہی ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو مصر برادران یوسف، تو یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ہمیں کیوں تشبیہ دی ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ بھی تھے تو حضرت یوسف کے بھائی، لیکن دل میں حضرت یوسف سے نفاق رکھتے تھے، منافقت رکھتے تھے۔ آپس میں دوستی اور محبت، یک دلی کے معنی کیا ہیں؟ اتفاق، پر لکھتے جائیں، اور یکجہتی کے معنی کیا ہیں؟ اتحاد، ٹھیک ہے، بہت کم ہے۔ حسد، بغض، عداوت آپ کو پتہ ہے دشمنی کو کہتے ہیں، کا اثر، ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا، اب شیطان نے کب وعدہ کیا؟ جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا کہا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے، ٹھیک ہے، میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ جو میرے راستے پر چلنے والے میرے نیک بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ قرآن میں یہ ساری بات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وعدہ کیا کہ میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم، میں نے انڈرلائن کیا صراط مستقیم، اس کے معنی ہیں سیدھا راستہ، سے ہٹا کر رہوں گا۔ وہ بظاہر ایک مقدس پاک کو کہتے ہیں، اور نورانی ہیلے سے، ہیلا کہتے ہیں بہانے سے، بہانہ سے، ان روحانی بھائیوں میں نفاق ڈالنے میں کامیاب، منافقت ڈالنے میں کامیاب۔ اب شیطان کس طریقے سے؟ ہیلے بہانے سے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے جو ہوتی غلط ہیں، لیکن ہم اسے ٹھیک سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے مصنف نے ابھی ہمیں مثال بھی دی ہے۔ اور جس طرح کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس کے فریب کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے، فریب دھوکے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خالص دوستی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے وہی واقعہ مراد ہے جو قرآن میں بار بار آتا ہے کہ حضرت آدم نے گندم کا دانہ کھایا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا سکتا ہے تو عام انسان تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، دھوکے میں آ گئے۔ اسی طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور نفاق کو جو ہر حالت میں مردود ہے، مردود کے معنی ہے ناپسندیدہ، میرے لکھے ہوئے آپ بھی لکھتے جائیں، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ایک مقدس لباس، مقدس پاکیزہ کو کہتے ہیں، مقدس کس کو کہتے ہیں؟ پاک، صاف، ایک مقدس لباس پہناتے ہیں۔ اب اس کا جو دھوکہ ہے اس کو ہم اپنی طرف سے یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، اور ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، اس مقدس مذہبی لباس کو خلط سمجھنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر خلط کا لفظ ہے، تو یہ کس کو کہتے ہیں جی؟ خلط، وہ قیمتی لباس جو کوئی بادشاہ انعام کے طور پر کسی کو دے دیتے ہیں۔ میں نے اوپر معنی لکھیں، یہ آپ دیکھیں۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں نہیں آتی کہ بھئی مقدس لباس، مذہبی لباس تو ویسے بھی مقدس ہوتا ہے، تو پھر جب ہم اسے خلط سمجھتے ہیں، اچھی چیز سمجھتے ہیں، تو اس میں ہماری کیا غلطی؟ اور بھئی یہاں پر مصنف اشارہ کر رہے ہیں فرقہ بازی کی طرف۔ کس کی طرف؟ فرقہ بازی کی طرف، کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ ہم اپنے تحت تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، فلاں کو برا کہہ کر
کہ بھئی آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کا روزہ نہیں ہوتا، آپ کافر ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، ہم اس کو مذہب کا لبادہ اوڑھتے ہیں، لیکن یہ شیطان کی طرف سے ہمیں بہکاوا ہوتا ہے۔ مصنف ہمیں اس پیراگراف کے اندر یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ شیطان کا بہکاوا ہے، مقدس لباس نہیں ہے۔ کون شخص ہے؟ اب مصنف اور بات کو واضح کر رہے ہیں، جو اس بات کو نہیں جانتا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہے۔ اور بھئی کلمہ جب پڑھ لیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ کیسے بھائی ہے؟ قرآن کی آیت ہمارے سامنے آ چکی ہے جس میں ہم نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، ہمارے ہی قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے، ہمارا ہی کلمہ پڑھتا ہے، تو پھر ہمیں کون سا ایسا جواز ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم اسے کافر کہتے ہیں، ہم اسے برا بلا کہتے ہیں۔ تو بیٹا آج کا جو سبق ہے اس کے اندر ہم نے جو اہم پوائنٹس پڑھے ہیں اس کے اوپر ایک مرتبہ ہم دوبارہ نظر ڈال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کا نام ہم نے جو آج پڑھا ہے قومی اتفاق، اور شعر کون سا پڑھا تھا جی؟ فرق قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ صنف ادب کے اعتبار سے سبق کیا ہے؟ مضمون ہے۔ مصنف کی پیدائش 1817 میں دہلی میں ہوئی اور وفات 1898 میں علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ پھر یہ علی گڑھ بہت بڑا اسکول بنا 1875 میں، 1877 میں اس کو کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور اس کے بعد 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ آج کے سبق میں ہم نے جو پڑھا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ قومی اتفاق کے اوپر کسی آیت کا حوالہ، تو ہم نے آیت کا حوالہ پڑھا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں مصالحت کراؤ، نفاق پیدا نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اہم مقام جو ہم نے پڑھا، برادران یوسف سے کیا مراد ہے؟ بھئی یہ تشبیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں تشبیہ دی گئی ہے، اور اس سے مراد منافقت ہے۔ جیسے وہ اپنے بھائی سے منافقت رکھتے تھے، ہم بھی اپنے بھائیوں سے منافقت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کے یہ ہمارے اہم پوائنٹس سے۔ آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے جتنے بھی مشکل الفاظ میں نے لکھوائے ہیں ان کو اپنے پاس اپنی کاپیز کے اندر لکھ لینا ہے، اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو، آپ نے پوچھنی ہو، تو آپ کمنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔